بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے علم دین کی فضیلت کے حوالے سے جناب صاحبزادہ بلال فاروقی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ حضرت علم دین کی فضیلت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی فضائل کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع وخصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم ایسا ہے جیسے 14ویں رات میں چاند ہوتا ہے۔ کیا کیونکہ اس نے علم حاصل کیا، بالکل اس نے علم حاصل کیا تبھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ صحیح۔ اور دیکھیں، علم کی فضیلت یہ کہ جب ہم علم کو حاصل کریں گے تو ہمیں رب تعالیٰ کی پہچان ہوگی۔ بالکل، علم اگر ہم حاصل کریں گے تو ہمیں اللہ پاک کی پہچان ہوگی، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی۔ علم اگر ہم حاصل کریں گے تو ہمیں زندگی کے جتنے معاملات ہیں تمام معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ صحیح۔ دیکھیں، علم اگر ہوگا تو ہم نماز اچھے طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ بالکل۔ علم اگر ہوگا تو ہم اللہ پاک کو راضی کر پائیں گے۔ بالکل۔ علم اگر ہوگا تو ہمیں ماں باپ کے آداب آئیں گے۔ صحیح۔ علم اگر ہوگا تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ علم ہوگا تو ہماری زندگی کے اندر اسلام ہوگا۔ علم ہوگا تو ہماری زندگی کے اندر قرآن پاک کے احکام ہوں گے۔ بالکل۔ علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں اس زندگی کے اندر اللہ پاک کے جو احکام ہیں ہمیں ان کو اپنانا ہے، اس لیے علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہے، بہت خوبصورت۔ اور یقیناً وہ علم ہی ہے کہ جو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، تہذیب سکھاتی ہے۔ یقیناً علم کے بغیر اگر ہم کوئی عمل کریں تو وہ بے سود اور بیکار ہوگا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کو کس طرح پڑھنی ہے، نماز کی کیا طریقہ کار ہے، تو وہ علم ہی ہے جو ہم سکھاتا ہے۔ جی، اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں دولت آ گئی، پیسے آ گئے، گاڑی آ گئی، بنگلہ آ گیا اور رب ہم سے راضی ہے، بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے جو ہے وہ دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ جو علم دین حاصل کر لیتا ہے وہ عالم کہلاتا ہے کہ وہ تمام علم کا جاننے والا ہے، عالم اسے لوگ کہتے ہیں۔ اس کی شان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ علماء کی، عالم کی کیا شان ہے، اور اسلام میں علماء کی کیا ضرورت رہی، ان کا کیا کردار رہا شروع سے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج یہ جو دنیا قائم ہے ابتدا سے لے کر اب تک یہ تمام علماء کرام کی قربانیاں ہیں۔ اگر آج سے ہم 200 سال، 300 سال، 100 سال پیچھے چلے جائیں، اس سے بہت پیچھے چلے جائیں، تو علماء کرام نے جیلوں میں رہ کر کتابیں لکھی۔ علم الصیغہ کی مصنف آپ نے جیل میں رہ کر یہ کتاب لکھی۔ کئی اکابرین ایسے کہ جنہوں نے راستوں میں کتابیں لکھی، جنہوں نے جیلوں میں کتابیں لکھی۔ مطلب ان کو اگر وہ باہر تھے، کوئی ناجائز جو ہے ان کے اوپر الزام لگا کے انہیں جیل میں رکھ دیا، اب انہوں نے جیل میں بھی علم کا کام کیا۔ بالکل۔ اور پھر دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایسے انسان کو دیکھنا ہے کہ جو جہنم سے آزاد ہیں، وہ ان کو دیکھ لے جو علم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھ لے جو عالم دین ہے۔ اور دیکھیں، عالم دین کا کردار یہ، آج یہ جو دنیا چل رہی ہے یہ عالم دین کا کردار ہے۔ آج جو دنیا میں بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک کی آج رضا ہے، یہ عالم دین کا کردار ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تک زمین پر اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے اللہ پاک کا عذاب نہیں آئے گا۔ آج اللہ اللہ کرنے والے ہیں اس لیے اللہ پاک کا عذاب نہیں آ رہا۔ اور دیکھیں، آج اگر ہم اللہ والوں کے قریب ہو جائیں گے تو یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، حضور نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں، اگر ان میں رہو گے تو کامیاب ہوگے، اگر ان سے ہٹ جاؤ گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ حضور نے فرمایا عالم دین کی یہ شان ہے، عالم دین کا یہ مرتبہ ہے، تو حضور نے فرمایا علم حاصل کرو، یا پھر علم پڑھاؤ، یا پھر علم حاصل کرنے والوں سے محبت فرماؤ۔ یہ تین چیزیں ان کی اہمیت ہے تو حضور نے فرمایا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بغداد کے اندر ایک عورت تھی، وہ ان کے یہاں کسی کا انتقال ہوا، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، اس عورت کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ اب وہ میت لے کر گئے، ان کے ساتھ کچھ افراد بھی ہیں۔ جب وہ قبرستان پہنچے تو گور کن جو قبرستان میں لوگوں کو دفناتے ہیں ان کو بلایا، اور اس قبرستان والے گور کن نے اس میت کو پکڑی، اور جب اس کو قبر میں رکھنے لگا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کو جب آیا ہوش تو وہ قبر پوری بنی ہوئی تھی اور وہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔ اگلے سال پھر ایسا ہوا
کہ پھر وہی عورت ایک اور میت لے کر آئی. صحیح. تو اس گور کن نے پہلے اس میت کو دفنایا اور دفنانے کے بعد ان عورت سے پوچھا, ابھی وہ بے ہوش نہیں ہوا, اس عورت سے پوچھا کہ تم جب پچھلے سال آئے تھے میں بے ہوش ہو گیا تھا, اور جب اب اس بار آئے ہو میں بے ہوش نہیں ہوا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کن کی میت تھی, پہلے بھی اور اب بھی؟ اس عورت نے کہا کہ جو میں پہلے لے کر آئی تھی وہ میرا بیٹا حافظ قرآن تھا جس کو تم دیکھ کر بھی ہوش ہو گئے تھے, اور اب جس کو لے کر آئی ہوں یہ حافظ قرآن کا بھائی ہے کہ جو اس پر خرچ کیا کرتا تھا. اور وہ گور کن کہہ رہا ہے کہ جب میں پہلے بھی ہوش ہوا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ اس کے اوپر جنت کے انوار ہیں اور جنت کی روشنی ہے. جب حافظ قرآن کو میں نے پکڑا قبر کے اندر اتارنے لگا تو جنت کی اتنی ساری روشنیاں تھی کہ میں ان سب کو دیکھ کر بھی ہوش ہو گیا, اور اب کی بار بھی وہی روشنی مجھے نظر آئی کہ جو مجھے پہلے نظر آئی تھی. دیکھیں کہ یہ علم حاصل کرنا, پھر علم پڑھانا, اور پھر تیسرا کیا ہے کہ جو علم والوں سے محبت کر رہے ہیں ان کا بھی مقام اور مرتبہ وہی ہے. کیا بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر اس پر بات کی جائے علم دین کے حوالے سے, عالم کے حوالے سے, جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عالم ربانی کی زیارت کی جو بعالم عالم ہو اور قرآن و سنت پر عمل کرتا ہو تو گویا اس نے محمد کی زیارت کی. جس نے اس کی صحبت اختیار کی تو اس نے گویا کہ محمد کی جو ہے صحبت کی بات کریں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب سے کوئی چیز نکلے, کوئی زبان سے کوئی ایسی چیز نکلے کہ اس کو میں یاد کروں. وہ ہر وقت انتظار میں ہوا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی بات فرمائیں, اس کے اندر علم ہو, اس کو میں حاصل کر لوں. اور پھر حضرت علی, آپ بچپن ہی سے علم حاصل کر رہے ہیں اور حضور نے خود فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت عباس, آپ جب اسلام نہیں لائے تھے, اسلام سے قبل آپ کے گھر کے پاس سے لشکر گزرتے تھے, ان لشکر سے آپ نے 17 قرآن پاک کی صورتیں یاد کر لی زبانی. علم سے اتنی محبت تھی. کیا کہنا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آج ہم دوسرے علوم کی طرف تو جاتے ہیں, جدید علوم کی طرف تو جاتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ جدید علوم تو ہم حاصل کریں, جو قدیم علوم ہے, جو علم شریعہ ہے, علم طریقت ہے, ہم اسے بھی حاصل کریں اور ایسی سنگت میں بیٹھیں, ایسے علماء کے پاس بیٹھیں, ایسے اولیاء کے پاس بیٹھیں جو ہمیں علم طریقت بھی دے, علم شریعت بھی دے, تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے اور جو ہے ہماری آخرت بھی سنورے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب صاحبزادہ بلال صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنی قیمتی لمحات میں سے وقت عنایت فرمایا, کیونکہ وقت جو ہے مختصر تھا اور ٹاپک ایسا ہے, دل تو کر رہا ہے کہ بہت سارے سوالات میں پوچھوں. انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے, آپ ماشاءاللہ محبتیں دیتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, انشاءاللہ پھر آپ کو انشاءاللہ مدعو کریں گے. مدثر الزمان صاحب کی طرف جو ہے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مدثر الزمان صاحب بتائیے گا کہ آج کی ریسیپی کہاں تک پہنچی, کیا اپڈیٹ ہے؟ جی نبیل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, اور ریسیپی آلموسٹ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہاں پر, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کا کلر آیا ہے اور کیا اس کا ٹیکسچر آیا ہے. یہ میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ ذرا کلوز کر کے دکھا دیں. وی آئی پی قسم کے جو ہیں وہ یہ پالک کے جو ہیں یہ پکوڑے تیار ہو چکے ہیں, اور جب ابھی تھوڑے گرم ہیں, جب آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ افطار کے بعد آپ کو پتہ چلے گا ان کے بارے میں اور ان کی لذت کے بارے میں. کیا بات ہے, اور بہت لذیذ ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے, اور یقیناً اب جلد سے جلد افطار ہو جائے اور پھر ہم دیکھتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں. یقیناً یہ ریسیپی آپ کی ہمیشہ کی طرح کمال ہونے والی ہے, اور بڑی چن کر آپ یہ ریسیپیز لاتے ہیں اور بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ جو ہے فٹافٹ تیار کر لیتے ہیں. پچھلے دنوں بھی آپ نے جو ہے کافی جلدی محبت ہے آپ کی نبیل بھائی. اور یہاں پر میں گزارش کروں گا ان ویورز سے جو دیکھ رہے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پسند کی کوئی ریسیپی بنائیں تو آپ ہمیں فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے, انشاءاللہ ہم آپ کی پسند کی ریسیپی بنائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آ کے کوکنگ کریں تب بھی آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے, انشاءاللہ ڈائریکٹر صاحب آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو یہاں انوائٹ کریں گے. آئی ہوپ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوور ٹو نبیل بھائی, اور آخری ٹائم ہے افطار کا, دعا کی طرف چلتے ہیں. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ مدثر الزمان صاحب. میں اپنے دونوں مہمان کا جناب عبدالباسط خان صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, جلال فاروقی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام دعا سے ہی ہوگا, اور آج 24واں روزہ اپنے اختتام کو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ دعا سے اختتام فرمائیے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کریمہ ببخشا برحال ما کہ ہست مسیر کمند ہوا, ندارم غیر است و فریاد رست و ای آسیاں را خطا بخش و بس, نگاہدار مارا زراہ خطا, خطا در گزار و ثوابم نما,
یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرے در پہ نہ جائیں تو کس کے در پہ جائیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ اس اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کے برابر نہیں بلکہ اپنی شایان شان کے مطابق اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ المقصود ٹی وی اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے یا اللہ انہیں سلامت رکھ۔ یا اللہ یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ اس میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی دنیا قبر آخرت سنوار دے۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کے اندر دن دگنی رات چگنی چڑیاں اڑ رہی ہیں یا اللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے میں جو لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں یا اللہ آنے والے وقت میں انہیں بہترین عالم با عمل بنا۔ نہ کر محتاج کسی کا ہمیں زمانے میں، کمی ہے کون سی یا رب تیرے خزانے میں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ مقصود رمضان